امام خازن کے مطابق عورتوں کا حال دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شدت محبت کس وجہ سے تھی۔ میں نے یقیناً ان کا دل لبھانا چاہا، لیکن انہوں نے خود کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ زلیخا کا کہنا مان لیں۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو انہیں ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا اور انہیں یقینی طور پر ذلت پہنچے گی اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہیں ہوگا۔ جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں۔ میرے ساتھ ریشم میں شاہانہ چارپائی پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ امام مدارک لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس سے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے، اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا۔ یوں اللہ رب العزت نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا اور دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دی۔ آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ آپ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ امام خازن لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان املیکی کے باورچی خانے کا انچارج تھا اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا اور اس جرم میں دونوں قید کیے گئے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار شروع کیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا کاسہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ کچن کا انچارج بولا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں اور ساری رات نماز میں عبادت میں گزارتے ہیں۔ جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے اور خبر گیری رکھتے ہیں۔ جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے وسعت کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تم میں ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد 3 دن ہیں، وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا، اور جہاں تک دوسرے یعنی کچن کے انچارج کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی۔
फिर परिंदे उसका सर खा लेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताबीर सुनकर उन दोनों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि ख्वाब तो हमने कुछ भी नहीं देखा, हम तो हंसी कर रहे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस काम का फ़ैसला हो चुका है, जिसके बारे में तुमने पूछा था और जो मैंने कह दिया ये ज़रूर वाक़ होगा। तुमने ख्वाब देखा हो या ना देखा हो, अब ये हुक्म टल नहीं सकता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म से साक़ी के बारे में जान लिया था कि वो बच जाएगा, तो उससे फरमाया अपने बादशाह के पास मेरा ज़िक्र करना और मेरा हाल बयान करना कि क़ैद खाने में एक मज़लूम बेगुनाह क़ैद है और उसकी क़ैद को एक ज़माना गुज़र चुका है। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ़ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।